اولاد کو وراثت سے محروم کرنا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے اولاد نافرمان بھی ہو۔ زندگی میں ہیبہ کریں لیکن سب کو کریں، سب بھائیوں کو، سب بیٹوں کو برابر دیں۔ میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لوگ رکاوٹ ڈال، لوگوں کو چھوڑو، تم استخارہ کرو، خیر ہو تو کر لو ورنہ نہ کرو۔ مجھے مائگریٹ کا درد ہوتا ہے اور سانس میں بھی، اللہ شفا عطا فرمائے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ سب سے بہترین علاج زمزم ہے۔ جب جنازہ ہوتا ہے عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل، جب فرض نماز پڑھ سکتی ہیں جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میری بہن کا نام سمینہ انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حائضہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ صفا مروہ میں کیسے جائے گی؟ مسجد سے داخل ہو کے ہی جائے گی نا، اس لیے نہ جا سکے، باہر میدان میں بیٹھے۔ اگر حیض بند ہو گیا، غسل کیا، عمرہ کر لیا، شام کو دوبارہ ہلکا سا درد پانی پایا، بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ حیض کے دن پورے ہو گئے تھے تو پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ کوئی عورت ڈیلیوری کے لیے ایسے اسپتال میں جا سکتی ہے جہاں مرد ڈاکٹر ہوں، اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ملے، مجبوری ہو تو جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیوی ڈاکٹر نہ ہو تو مرد سے علاج بھی کرا سکتی ہے۔ حرم میں یا مسجد نبوی میں نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، نہ آگے ہو نہ دائیں بائیں ہو۔ اگر تعویذ قرآن حدیث سے ہو تو اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ لکھنا اور گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پڑھ کے پانی میں دم کر دیا کرو۔ عمرے کے بعد طواف وداع نہیں ہوتا۔ بہرحال جن کو نوکری میں پریشانی ہے وہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 2000 دفعہ روز۔ صفا میں کندھا نکالنا ضروری نہیں ہوتا، طواف میں ضروری ہوتا ہے۔ میں علم عالمیت کا کورس کر اللہ کامیاب کرے۔ ہوٹل میں آنے کے بعد احرام اسکارف نکال کے کھانے کے لیے گئے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، اسکارف اتار دیا، کوئی بات نہیں، اسکارف اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں۔ میرے شوہر نے طواف کیا، صفا میں ایک چکر لگایا، پھر وضو کرنے گئے، باقی بعد میں لگائے، ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے طواف کی، سر پہ کپڑا ڈال دیا، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں ہینڈ واش سے اگر خوشبو آ رہی تھی تو 1-2 ریال خیرات کر دیں۔ بہرحال بچے کا نام محمد رکھنا بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ اگر بچے کا نام محمد ہو تو اس کا احترام کیا کرو کہ حضور کا نام ہے۔ بہرحال اگر کوئی غصے میں کہے کہ مجھے یہ نام پسند نہیں، وہ توبہ کرے۔ عورت کے لیے ہاتھ سینے پہ باندھنا ضروری ہے، اور اس کو ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے طواف میں بھی اس کو سینے کے برابر اشارہ کرنا چاہیے، وہ اوپر نہیں اشارہ کرے گی۔ عورت اور مرد کے احکام میں فرق ہے۔ غلطی سے احرام کھول کے بال کٹوائے جائیں، کوئی بات بھائی، آخر احرام کھولیں گے تو بال کٹوائیں گے نا، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے احمد شعیب، اس کو خون کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد اگر ہم نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، اذان مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ بہرحال تمام اہل سنت حیات الانبیاء کے قائل ہیں، یا علی مدد کہنا جو ہے شرک ہے۔ ایک آدمی نے جج کے سامنے کہا اگر میں جھوٹی گواہی دوں تو میری بیوی کو طلاق ہوگی، حالانکہ اس نے گواہی جھوٹی دی، وہ تو موقع پہ تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال حنفی مسلک میں طلاق واقع ہو گئی۔ باقی بہتر یہ ہے کہ طلاق، نکاح، میراث، یہ مسئلے مقامی علماء سے پوچھے جائیں، کیونکہ ان کو حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب آپ نے یہ لکھا ہو لیکن حقیقت کوئی اور ہو۔ میری حیض کی کوئی مدت نہیں ہے۔ میری بیٹی ایک بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو معنی استحاضہ ہے، بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اس لیے پھر آپ غسل کر کے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ حیض نہیں ہوتا۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھو کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اچھا، ایک ہے نفاس، کہ بچہ جب پیدا ہو، اس کی مدت کے بارے میں لوگوں کو ایک بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جی 40 دن کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، یہ غلط بات ہے۔
یہ جہالت کی بات ہے. اگر ولادت کے 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی، وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سب کچھ کرے گی. 40 دن کا معنی یہ ہے کہ اگر خون آ رہا ہے تو ہم 40 دن تک دیکھیں گے. 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو اب استحاضہ ہے، اب نفاس نہیں، اب وہ پاک ہو گئی. حیض کے خون سے جب کپڑے پلید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ. جب کپڑا پلید ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. آپ پیمپر استعمال کریں تاکہ آپ کے کپڑوں کو کوئی ناپاکی نہ لگے. کہتے ہیں کہ جو مدرسے جو ہیں قربانی کی کھالوں اور صدقات پہ چلتے ہیں وہاں جمعہ کی نماز ہو جاتی. جمعہ کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مدرسے میں تو نہیں ہوتی. اچھا پھر کون سا مدرسہ ہے جناب جو صدقے پہ نہیں چلتا؟ آپ کبھی جا کے مدرسوں کو ہدیہ دیا ہے؟ آپ نے کبھی خدا کا خوف کیا کرو؟ یہ صدقوں پر ہی تو چل رہے ہیں، تو نماز جمعہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ خود مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کا گزارا صدقے پر تھا تو مدینہ میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں کیسے بیٹھے بیٹھے گھر سے مسئلے گھڑتے رہتے ہیں. جو آدمی زمزم 2 سے 4 بوتلیں لے جائے، میرے لیے 400 لے جاؤ، مجھے کیا ہے؟ پکڑے جائیں گے تو اپنا جواب خود دو. چوری ضروری کرنی ہے عمرے کے بعد. اگر آپ کو زمزم زیادہ لے جانے کا شوق ہے تو آپ وزن کرا کے تول دو، پیسے دے دیں. دم کی رقم نہ ہو تو جب اللہ پیسے دے دم ادا کرنی ہوگی. کوئی ضروری نہیں کبھی کرو، سال کے بعد اللہ دے دے. میں نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، شلوار اتارنا بھول گیا، راستے میں 1.5 گھنٹے کے بعد یاد آیا تو اتار دی. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک شخص فوت ہو گیا ہے، ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا، دفن بھی وہ نہیں ہوا، ہم اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ وہ فوت تو ہو گیا نا، اللہ کے ہاں تو موت آ گئی. جیسے مثلا یہاں کوئی آدمی فوت ہو جائے وہ تو سال تک رکھا رہتا ہے کولڈ سٹوریج میں کہ بھی کاغذات مکمل ہوں گے تو دفن کی اجازت ملے گی. اگر نماز فجر کی کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت سنت نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، کیونکہ یہی حکم ہے حدیث میں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض میں مل جاؤ، بعد میں 2 رکعت سنت پڑھ لو سورج نکلنے کے بعد. میں 2 مہینے سے بیماری روکنے کے لیے، حیض کو روکنے کے لیے دوائی کھا رہی ہوں. اگر اس دوران میں کوئی براؤن داغ ظاہر بہرحال وہ حیض نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن میرا ایک مشورہ مانے میری بیٹی، یہ دوائیں نہ کھایا کریں. ان دواؤں سے نقصان ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ میرے پیریڈ رک گئے اور میں عمرہ پورا کر لوں گی، میرا حج پورا ہو جائے، لیکن بعد میں ایسی مصیبت بنتی ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. جو اللہ نے لکھا ہے ٹھیک ہے. بلکہ کل ہی یا پرسوں میرے خیال میں میرے ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے پی ایس او، آپ کی جو کمپنی ہے نا آئل کی، پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے چیئرمین ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم مرغیوں کو جو خوراک دی جاتی ہے نا، وہ خوراک ہم بناتے ہیں اور ہم بیچتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مکی صاحب یورپ میں اور وہاں پہ انتظام ہے کہ جن مرغیوں کو خوراک دی جاتی ہے ان کو پہلے 3 دن بند کیا جاتا ہے، خوراک بند کی جاتی ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ نہیں ہے، فوراً بس وہ پکڑو اور ذبح کرو. انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے جو مرغی کو بڑا کرتی ہے، وہ لڑکیوں کو بھی بڑا کر رہی ہے. میں نے کہا کہ جو شریف لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں مرغی کا گوشت لڑکیوں کو کبھی نہیں کھلاتے، کیونکہ اس کے اندر وہ کیمیکل ہے. وہ جب مرغی کو 2 دن میں بڑا کر دیتا ہے تو لڑکی کو بھی تو اسی طرح کرے گا.